الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ شباب، کل ہم نے اشتراکیت کی تھیوری پہ روشنی ڈالی تھی اور یہ بتلایا تھا کہ اشتراکیت اقتصاد کے معاملے میں، اکونومک کے معاملے میں مساوات کا پرچار کرتی ہے، مساوات کی دعوت دیتی ہے، جو کسی بھی اعتبار سے انسانی سوسائٹی اور انسانی معاشرہ پر تطبیق کے لائق نہیں ہے، اور اسی وجہ سے جو چیز انسان کے نیچر کے خلاف ہوگی وہ چیز انسانوں کے اوپر زیادہ دنوں تک تھوپی نہیں جا سکتی، لہذا نتیجتاً اشتراکیت یا پھر سوشلزم کا سسٹم فلاپ ہوا، ناکام ہوا۔ آج اسی اشتراکیت کی ری ایکشن میں جو تھیوری وجود میں آئی، اس تھیوری کے بارے میں مختصر جانکاری حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ وہ تھیوری ہے راسمالیت کی، وہ نظریہ ہے کیپٹلزم کا۔ جیسا کہ ابھی بتلایا کہ راسمالیت، کیپٹلزم، یہ ری ایکشن ہے اشتراکیت سوشلزم کا۔ سوشلزم میں کیا کیا گیا تھا کہ کسی کو بھی مالکانہ حق نہیں دیا گیا تھا، کوئی انسان کسی چیز کا مالک نہیں ہو سکتا تھا، لہذا راسمالیت یا کیپٹلزم کے پرچارکوں نے سب سے زیادہ جس پوائنٹ پہ زور دیا وہ پوائنٹ تھا انسان کی ملکیت، کہ ہر انسان مالک ہو سکتا ہے۔ اگر ایک ملینر ہے، ارب پتی ہے، کروڑ پتی ہے، وہ بھی مالک ہو سکتا ہے، اور ایک ایسا آدمی جس کے پاس بمشکل کھانے کی چیزیں مہیا کر پاتا ہے اپنے لیے، وہ بھی مالک بن سکتا ہے۔ لہذا جیسے ایک غریب آدمی کی ملکیت ہے، ویسے ہی ایک ملینر کی ملکیت کو تسلیم کیا جائے گا۔ لہذا راسمالیت نے سب سے زیادہ جس نقطے پہ ترکیز کیا وہ نقطہ تھا ملکیت کا، کہ ہر ایک انسان مالک ہو سکتا ہے، اور لوگ چونکہ اشتراکیت کی غلامی سے جوجھ رہے تھے، اس لیے جب آزادی ملی ملکیت کی تو پھر راسمالیت یا کیپٹلزم کو بآسانی قبول کیا، اور دنیا میں آج یہی سسٹم تقریباً چل رہا ہے، راسمالیت کیپٹلزم۔ اس سسٹم کی سب سے بڑی جو اچھائی تھی وہ اچھائی تھی انسان کو مالک بنا دینا، یعنی انسان کو ملکیت عطا کر دینا، یہ اچھائی ہے۔ لیکن ملکیت میں چونکہ کیپٹلزم نے مکمل حریت انسان کو عطا کی، مکمل آزادی دی بغیر کسی قید و بند کے، اور یہی چیز ملکیت کیپٹلزم کے لیے، راسمالیت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے اور ہو چکی ہے۔ حریت انسان کو دی گئی ملکیت میں، یہ بات ٹھیک ہے، ملکیت انسان کا حق ہے، کیونکہ وہ فطری طور پہ، نیچرلی طور پہ ایک انسان طماع ہے، لالچی ہے۔ لیکن اس ملکیت کو بغیر کسی باؤنڈیشن کے آزاد رکھنا، بغیر کسی قید و بند کے انسان کو مالک بنا دینا، یہ چیز نقصان دہ۔ لہذا نتیجہ کیا نکلا کہ آپ مال کمانے میں بھی آزاد ہیں، کوئی آپ دخل اندازی نہیں دے سکتا، آپ مال کیسے کما رہے ہیں کوئی آپ کو روک ٹوک نہیں سکتا، آپ مال کمائیے، کیسے بھی کر کے آپ مالک بنیے، مطلق آپ کو آزادی ہے۔ اور جب آپ نے مال کما لیا تو پھر آپ مال خرچ کہاں پہ کریں گے، کیسے خرچ کریں گے، اس میں بھی آپ مکمل طور سے آزاد ہیں۔
یعنی انکم کے سورس آف انکم میں بھی آپ مکمل آزاد اور پھر خرچ کرنے میں بھی مکمل آزاد۔ اب اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا پڑتا ہے معاشرے کے اوپر؟ جیسے ایک انسان ہے، محنت کر رہا ہے بیچارہ، مزدوری کر رہا ہے، پھر بھی اس کے بچوں کا پیٹ نہیں پل رہا ہے، اپنے بچوں کا پیٹ وہ محنت اور مزدوری سے نہیں پال پا رہا ہے۔ اس کے ذہن میں ایک دن خیال آتا ہے کہ جو ہمارا پڑوسی ہے اس کے گھر میں بہت سارا سامان رکھا ہوا ہے، نقدی ہیں، زیورات ہیں، وغیرہ وغیرہ اس کے گھر میں رکھے ہوئے ہیں، اور وہ انسان ہمارا پڑوسی کہیں شادی میں گیا ہے 3-4 دن کے لیے۔ رات کے وقت وہ غریب انسان اٹھتا ہے، اپنے پڑوسی کے گھر میں داخل ہوتا ہے، پڑوسی کے گھر کے ساری چیزوں کو سمیٹ کر بازار میں لے جاتا ہے، بیچ دیتا ہے۔ بیچنے کے بعد جو پیسہ آیا اس کا وہ مالک حقیقی بن گیا۔ اب اگر پولیس کارروائی میں چوری کرنے والا غریب آدمی نہیں پکڑا گیا تو پھر جو اس کے پاس سامان ہے اس کا وہ مالک حقیقی ہے۔ یعنی ایک آدمی، اس کا پڑوسی جو تقریباً 10 سال سے 15 سال سے محنت کر کے پیسہ اکٹھا کر رہا تھا، اپنا گھر بسا رہا تھا، ایک رات کے اندر اس کا گھر اجڑ گیا اور وہ بالکل کنگال ہو گیا۔ دوسرا آدمی جس کے پاس کچھ نہیں تھا، ایک رات کے اندر وہ کروڑ پتی بن گیا۔ یہاں پہ گناہ، ثواب، عقاب، سزا، ان سب کا کوئی تصور نہیں ہے۔ لہذا آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ مالک بنیے۔ اچھا، ایک انسان مالک بن گیا، اس کے پاس پیسے ہو گئے۔ اب یہاں پہ پیسہ ہونے کے بعد راسمالیت اسے مطلق آزاد چھوڑ دیتی ہے کہ جہاں آپ چاہو خرچ کرو، جہاں پہ چاہو خرچ کرو، کوئی آپ کو روک ٹوک نہیں سکتا۔ حکومت کسی بھی طرح کی دخل اندازی نہیں دے سکتی جب تک کہ حکومت کا جو اصل سسٹم ہے، اصل نظام ہے، اس سے آپ کا تصرف متصادم نہ ہو۔ لہذا آپ کا پیسہ ہے، آپ چاہو تو پورے پیسے کو بیئر بار میں خرچ کر دو، آپ چاہو تو پورے پیسے کو جلا دو، آپ چاہو تو پورا پیسہ کسی غریب کو دان کر دو، آپ چاہو تو پورا پیسہ اپنے پاس رکھ لو، کسی کو کچھ مت دو، یعنی آپ مکمل آزاد۔ سمجھ گئے شباب؟ پیسہ کمانے میں آزاد، پیسہ خرچ کرنے میں آزاد۔ اور یہ سب سے بڑی غلطی ہے اس سسٹم کی، اس نظام کی، جس کی وجہ سے یہ سسٹم فلاح ہوگا اور جس کی وجہ سے یہ نظام فلاح ہوگا۔ دوسری جو سب سے بڑی خوبی تصور کی جاتی ہے راسمالیت کی، کہ راسمالیت میں مصلحہ شخصیہ دیکھا جاتا ہے، یعنی انسان کا ذاتی مفاد یہ سب سے مقدم ہوتا ہے، اور انسان کو یہ چیز اچھی لگتی ہے کہ میرا ذاتی مفاد دوسرے لوگوں کے مفاد پر مقدم ہونا چاہیے، یہ ایک انسان کو اچھا لگتا ہے۔ اور یہی اس سسٹم کی دوسری سب سے بڑی خوبی تصور کی جاتی ہے۔ حالانکہ یہی جو خوبی تصور کی جاتی ہے، یہی خوبی اس سسٹم کی دوسری سب سے بڑی برائی ہے، سب سے بڑی کمی ہے۔ ہاں، اب اس کی ایک مثال دے رہے ہیں کہ مصلحہ شخصیہ کو، یعنی ذاتی مصلحت کو دوسروں پہ مقدم رکھنا کتنا نقصان دہ ہے۔ جیسے 4 لوگ ہیں، 4 لوگ کسی کمپنی میں گئے جاب کے لیے۔ ایک آدمی اس میں سے بالکل جو جاب نکلا ہے، جو ویکنسی نکلی ہے، اس کا اہل ہے، سارے اس کے پاس سرٹیفکیٹس ہیں، ڈاکومنٹس ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ زیادہ ضرورت مند بھی ہے۔ دوسرا آدمی ہے، اس کے پاس تجربات کی کمی ہے، ڈاکومنٹ کی کچھ کمی ہے۔ تیسرا آدمی، اس کے پاس مزید ڈاکومنٹس کی کمی ہے۔
یعنی وہ کوالیفیکیشن اس کے پاس اتنی نہیں ہے جتنی اسے جاب چاہیے۔ ایک چوتھا آدمی ہے جو کچھ بھی پڑھا لکھا نہیں ہے، کچھ بھی پڑھا لکھا نہیں، لیکن اس نے ڈپلیکیٹ سرٹیفکیٹ بنوا رکھی ہے۔ چاروں آدمی انٹرویو دینے کے لیے گئے۔ اب اس میں جاب کی جو ویکنسی نکلی ہے اس ویکنسی کا حقدار کون ہے؟ اگر آپ عدل کے ساتھ سوچیں گے، وہ انسان حقدار ہے جو اس کا مؤہل ہے، جس کے پاس ساری ڈگریاں ہیں، جس کے پاس تجربات ہیں، ایکسپیرینس ہے، وہ اس ویکنسی کا زیادہ مستحق ہے۔ لیکن جو چوتھا آدمی کبھی اسکول کالج گیا ہی نہیں، فرضی ڈگری بنا کر کے رکھا ہے، اسے مطلق اختیار ہے کہ 3 لوگوں کو راستے سے ہٹا دے۔ یعنی ایک کے پاس فون کر دے کہ یار تمہارے دادی کا انتقال ہو گیا ہے، اب وہ بیچارہ دادی کے انتقال کی خبر سن کر کے ڈپریشن میں آ گیا، وہاں سے اٹھ کر کے جانے لگا، یا پھر سوچ رہا یار دادی ہماری اچھی تھی، انتقال کر گئی، دادی کے ساتھ میں کیسے زندگی گزارتا تھا، اب کیا ہوگا۔ وہاں پہ جب انٹرویو کے لیے وائبہ دینے کے لیے پہنچا تو اس کے ذہن میں دادی کا موت گھوم رہا ہے، دادی کی موت گھوم رہی ہے، حالانکہ دادی اس کی باحیات ہے، لیکن چوتھے آدمی نے ڈسٹرب کر دیا اس کو۔ ڈسٹرب کیوں کیا؟ کیونکہ اسے اپنا فائدہ ہو رہا ہے۔ سمجھ گئے شباب؟ تو یہ ہے مسئلہ شخصیہ۔ آپ اپنے فائدے کے لیے پوری سوسائٹی کو، پورے سماج کے بیڑے کو غرق کر دے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں، بس صرف آپ کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ اور دیکھیں ہندوستان میں حکومت چونکہ اس تھیوری کا بہت زیادہ فالو کرتی ہے، اس لیے اپنے دوستوں کے فائدے کے لیے، اور جو امیر ہیں وہ اپنے فائدے کے لیے، ان کو پورے ہندوستانیوں کی کوئی فکر نہیں ہے، جتنی آبادی ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، صرف فکر ہے اپنی کہ ہماری پراپرٹی میں زیادتی کیسے ہوگی، ہماری پراپرٹی میں اضافہ کیسے ہوگا۔ دوسرے لوگ بھوکوں مر رہے ہیں اس سے مطلب نہیں، کیونکہ یہ کیپٹلزم یا راسمالیت کی دین ہے، جو سب سے بڑی خوبی تصور کی جاتی ہے کہ آپ اپنے ذاتی مصلحت اور منفعت کو دوسروں کے مصالح اور منفعت پر مقدم رکھیے۔ سمجھ گئے شباب؟ یہ ہو گیا مختصر طور سے راسمالیت یا کیپٹلزم۔ اب اس کے بعد آتے ہیں اسلام کے نزدیک ملکیت کا کیا معنی ہے۔ اسلام میں پہلے بتلایا جا چکا ہے کہ اسلام میں ملکیت کے تعلق سے مساوات نہیں ہے، اسلام میں عدل ہے، اور مثال کے ذریعے سے اس کی توضیح کی جا چکی ہے۔ اسلام نے اشتراکیت کا جو مساوات کا نظام تھا اس کو ختم کیا۔ اسلام پہلے سے قائم ہے، ان لوگوں سے پہلے جو اشتراکیت نے جس نظام مساوات کو لیا، اسلام اس کی نفی کرتا ہے۔ ہر انسان اتنے کا مستحق ہے جتنے کا وہ اہل ہے، لہذا ایک آدمی کام کرے گا، اس کے پاس ڈگری ہوگی، اس کے پاس نالج ہوگی، کام کرنے کے لیے اس نے پڑھائی کی ہے، لہذا اس کا انکم کچھ اور ہوگا۔ ایک آدمی جو بیچارہ کاہل اور سست ہے، کام نہیں کرنا چاہتا، اس کا انکم کچھ اور ہوگا۔ جو آدمی مؤہل ہے اس کی زندگی گزارنے کا معیار کچھ اور ہوگا، جو آدمی نااہل ہے اس کی زندگی گزارنے کا معیار کچھ اور ہوگا۔ ایک مؤہل کو ایک نااہل کے برابر کبھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس سسٹم کو گویا اسلام نے سرے سے ہی خارج کر دیا کہ مساوات نہیں ہے بھائی۔ ہر ایک انسان کو مالک بھی بنایا اسلام نے، لیکن ملکیت میں انسان کو مطلق طور سے آزادی اور حریت نہیں دی، اور نہ ہی پیسہ کمانے میں آزادی دی مطلق طور سے، اور نہ ہی پیسہ خرچ کرنے میں انسان کو آزاد رکھا۔ پیسہ کمانے میں بھی قیود و بند ہے، اور پیسہ خرچ کرنے میں بھی بندشیں ہیں۔ لہذا سب سے پہلے اسلام نے جو چیز انسانوں کے ذہن میں ڈالی وہ یہ ہے کہ آپ اس دنیا میں، اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ ہو۔
یعنی آپ ایک وکیل ہو، آپ اصل مالک نہیں ہو کسی بھی چیز میں، آپ اللہ تعالیٰ کے ایک وکیل کی حیثیت سے اس دنیا میں آئے ہو، لہذا آپ کا جو موکل آپ کو کہے گا آپ کو وہی کرنا ہے۔ جیسے اگر اس مال کے سسٹم کو لے لیں تو اصل مالک اس پوری کائنات کا جو اسی میں سے مال ہے، اصل مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اصل مالک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو وکیل بنایا ہے، ہم کو خلیفہ بنایا ہے، یعنی ہمیں ایک نوکری دی ہے، وظیفہ دیا ہے ہم کو۔ وہ وظیفہ کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مال کو ایک دوسری جگہ سے حاصل کر کے ایک تیسری جگہ پہ خرچ کریں گے تاکہ جو لوگ ضرورت مند ہیں ان کی ضروریات پوری ہوں۔ لہذا ہم مال کمانے کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو وسیلہ میں مال کمانے کے لیے اختیار کر رہا ہوں، جس سورس کا میں انتخاب کر رہا ہوں، کیا وہ سورس آف انکم شریعت کی نظر میں صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ سمجھ گئے شباب؟ اگر شریعت نے اس سورس آف انکم کو حرام قرار دیا ہے تب ہم اس کام کو نہیں کر سکتے، اس میں ہمارا چاہے جتنا بڑا فائدہ ہو۔ جیسے انٹرسٹ، ربا، سود۔ اگر ہمارے پاس پراپرٹی ہے، کروڑوں کے ہم مالک ہیں، اس میں 2-3 کروڑ سود پہ دے دیے، بیاج پہ دے دیے، 3 کروڑ روپے ہم نے 10% بیاج کے در پہ بینک کو دے دیا، ہر مہینے اب تقریباً 3 کروڑ روپے ہم نے دیا تو ہر مہینے 30 لاکھ روپے ہمارے اکاؤنٹ میں بغیر محنت کے آ رہے ہیں۔ ہمارا فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ 30 لاکھ روپے ہر مہینے ہماری انکم 30 لاکھ روپے ہو رہی ہے 3 کروڑ دے کر کے، ہم کچھ محنت کر رہے ہیں؟ کوئی محنت نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن اس میں نقصان کیا کس کا ہو رہا ہے؟ ان غریبوں کا ہو رہا ہے جن غریبوں سے بینک سود اصول کر رہا ہے اور اصول کر کے آپ کو دے رہا ہے۔ لہذا شریعت کہتی ہے کہ نہیں، آپ 3 کروڑ روپیہ انٹرسٹ پہ دے کر کے 3 لاکھ روپے مہینہ نہیں کما سکتے یا 30 لاکھ روپے مہینہ نہیں کما سکتے، یہ چیز آپ کے لیے حرام ہے، کیونکہ اس سے گرچہ آپ کا ذاتی منفعت ہے، ذاتی مصلحہ ہے، لیکن جو سوسائٹی ہے، جو سماج ہے، وہ متاثر ہو رہا ہے اور آپ اپنے ذاتی منفعت کو مصلحہ عامہ کے اوپر مقدم نہیں کر سکتے ہیں، یہ حرام ہے، آپ اس سے باز آ جائیے۔ سمجھ گئے شباب؟ ایسے ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پڑوسی کا گھر خالی پڑا ہوا ہے، پڑوسی کئی دن سے نہیں ہے، کیا اس کے گھر میں جو سامان ہے ہم چوری کر سکتے ہیں؟ جیسے آپ جائیں گے چوری کرنے کے لیے شریعت کا فرمان آ جائے گا، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبوا۔ چوری کو شریعت حرام قرار دیتی، گرچہ اس میں انکم ہوگا ایک انسان کا، ایک ہی رات کے اندر وہ کروڑ پتی بن جائے گا، بلکہ ارب پتی بن سکتا ہے، لیکن دوسرے کے حق کو مار کر کے ارب پتی بن رہا ہے، کروڑ پتی بن رہا ہے، دوسرا اس سے متضرر ہو رہا ہے، دوسرے کا کافی خسارہ ہو رہا ہے، اس کی پوری زندگی کی کمائی چلی جا رہی ہے ایک جھٹکے کے اندر، اس لیے شریعت یہاں پہ منع کر دیتی ہے۔ اچھا، ہم نے جائز طریقے سے پیسے کمائے، بالکل جائز طریقے سے محنت کر کے، جو مشروع اور مباح طریقہ بتلایا اسلام نے، ہم نے اس طریقے سے پیسہ کمایا۔ اب جب ہم پیسہ خرچ کرنے کے لیے جائیں گے، مثال کے طور پہ ہم نے 10 روپے کمائے، کیا وہ 10 روپے پورے ہمارے ہم جہاں چاہے خرچ کر سکتے ہیں؟ نہیں، شریعت یہاں پہ کہتی ہے نہیں، 10 روپیہ جو آپ کمائے ہو وہ آپ کا پورا نہیں ہے، 10 روپے میں سے 2.5% نکال دیجئے سب سے پہلے غریبوں کا، کتنے باقی بچے ہمارے پاس؟ 7.5 روپے۔ کیا 7.5 روپے ہمارا پورا ہے؟ جیسا چاہے ویسا خرچ کر دے، چاہے تو جلا دے چاہے تو پھاڑ دے؟ نہیں، شریعت کہتی ہے ابھی نہیں، جو 7.5 روپے تمہارے پاس باقی بچے ہیں، ان میں سب سے پہلے تم اپنے بال بچوں کا خرچ پورا کرو،
والدین ہیں، والدین کے خرچ کے لیے ہم نے 2 روپے نکال دیے، باقی بچے 5.5 روپے۔ 5.5 روپے میں سے 3 روپے ہم نے نکال دیے اپنے بچوں کے خرچ کے لیے، ان کی تعلیم ہے، ان کی غذا مہیا کروانا ہے، ان کے لیے روزی روٹی کا انتظام کرنا ہے، ان کے لیے گھر بنوانا ہے وغیرہ وغیرہ۔ 3 روپے ہم نے نکال دیے، باقی بچے 2.5 روپے۔ اب 2.5 روپے کیا ہم بیک وقت خرچ کر دیں، چاہے جہاں چاہے خرچ کریں؟ شریعت کہتی ہے نہیں۔ ہمارا دل کہتا ہے کہ 2.5 روپے میں ہم کسی بیئر بار میں چلے جائیں، اڑا دیں، کوئی نشہ والی چیز کا استعمال کر لیں، سنیما دیکھ لے۔ شریعت کہتی ہے نہیں بھائی نہیں، یہ سب نہیں کر سکتے۔ 2.5 روپے جو آپ کے پاس باقی بچا ہے آپ اپنی ذات پہ استعمال کیجئے، لیکن ان چیزوں میں استعمال کیجئے جس کو شریعت نے جائز قرار دیا۔ لہذا آپ اگر ڈرگس لینا چاہتے ہیں، شریعت کہتی ہے ڈرگس حرام ہے، لہذا آپ 2.5 روپے آپ ڈرگس میں استعمال نہیں کر سکتے۔ سمجھ گئے شباب؟ تو یہ اسلام کا نقطہ نظر ہے جو کہ راسمالیت اور اشتراکیت دونوں کے محاسن اسلامی اقتصادی نظام میں موجود ہیں۔ اب کل کے درس میں انشاءاللہ یہ بیان کیا جائے گا کہ جب